تو ایک بے حد سمجھدار اور میچور گروپ کی حیثیت سے ابھر کر یہ خواتین سامنے آئیں، اور ایسے آئیں کہ اصل میں تو پھر جو کچھ بھی اس احتجاج کو آگے جو کچھ جاری رکھا ہے تو وہ تو اصل میں صرف اس ایک شاہین باغ نے رکھا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما عمل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، مسلمانوں کی، ہندوستانی مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے اس کی ابتدا سن 80 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، 1986 سے۔ ایک دور دراز کے علاقے جہاں کچھ مسلمان رہتے ہیں، ایک تحصیل، وہاں کی ایک کھنڈر بنی ہوئی مسجد، اس کا ایک بھوت بنا کر مسلمانوں کی قیادت نے، سیاسی قیادت بھی اور مذہبی قیادت بھی، مسلمانوں کی قیادت نے مسلمانوں کے ذہن پر چپکا دیا اور اس بھوت کا شور بچائے چلے گئے۔ سنگل موسٹ ریسپانسبل فیکٹر، یعنی اکیلا واحد سب سے بڑا ذمہ دار مسئلہ جو اس جگہ تک لے کر آیا ہے وہ بابری مسجد ہے، جس نے مسلمانوں کے خلاف، ہندو اور مسلمان آپس میں بہت اچھی طریقے سے رہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو یہ مسئلہ کنسالیڈیٹ کرتا چلا گیا، اکٹھا کرتا چلا گیا۔ سینکڑوں مسجدیں ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں ہندوستان کے اندر جو کہیں قبضے ہیں، اور بہت ایسے ہیں کہ جو یاد بھی نہیں ہے انہیں، جو ادھر ادھر پڑی ہوئی۔ لیکن اس ایک مسجد کو ایشو بنا کر پھر ایک قیادت ابھری 1986 میں، 1986 میں، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے نام سے، اور وہاں سے انہوں نے سارے مسلمانوں کو جذباتی بنا دیا، جیسے دین کے، اسلام کے، مسلمانوں کے زندہ رہنے کے لیے اس ملک کے اندر اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بابری مسجد جو ہے یہ وہ وہاں پر واقع رہے۔ میں نے 1988 میں اخبار نو اخبار نکلتا تھا دلی سے، اس زمانے میں بڑا اخبار تھا، آل انڈیا، اس میں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے، کوئی سودے بازی نہیں کریں، کوئی خوشی سے نہیں دے دیں جب تک یہ حقائق سامنے نہیں آئے کہ قانونی طور پر زمین اصل میں کس کی تھی، وہاں کوئی مندر توڑا گیا تھا یا نہیں توڑا گیا تھا۔ تو جب تک یہ نہیں آتا تب تک کسی سودے بازی کی اجازت نہیں تھی، اس کی نہیں تھی کہ خوشی سے دے دیں۔ لیکن اس مقدمے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے، لڑائی سے ہٹا لیتے اپنے آپ کو۔ وہ آرٹیکل بہت نمایاں ہو کر چھپا تھا، اور میرے علم کی حد تک شاید اعلان ہندوستان کے اندر اس موقع پر 1988 کے اندر شاید میں ہی تھا پورے ہندوستان کے اندر جس نے اعلان اس طریقے سے کسی بڑے اخبار کے اندر، اس دور میں جب سارے ہندوستان کے مسلمان جذباتی بنا دیے گئے تھے، اس وقت یہ لکھا تھا کہ غلط ہے۔ میرے اندر تو میں کئی بار یہاں کہہ چکا ہوں، جو حقیقت ہے اس انکساری سے نہیں کہہ رہا، کہ میرے اندر تو سیاسی بصیرت بالکل بھی نہیں کہ میں آگے کے حالات دیکھتا، لیکن میں نے قرآن کی آیات کے حوالے دیے تھے، اس تفصیل میں اب اس وقت نہیں جا رہا، کہ وہ واضح، بہت واضح نشاندہی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس مسئلے سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور ورنہ جن آیات کو میں نے حوالہ دیا تھا وہ ختم ہو رہی تھی اس پر شدید العقاب، ورنہ اللہ کا قانون بڑی سختی سے پیچھا کرے گا۔ بہت سینسیبل
مسلمانوں کے معتدل اور بہت سینسیبل اور سب سے بڑے، جو واقعی جن کی سب سے زیادہ عزت تھی، سب سے بڑے عالم اور رہنما بھی کہے جاتے تھے، مولانا علی میاں نے سلجھانے کی کوشش کی، لیکن باقی قیادت نے نہیں چلنے دیا، سلجھ گیا ہوتا اور 1989 کے اندر ختم ہو گئی ہوتی بات، اور وہ بابی مسجد بھی ہوتی، جو کچھ طے ہوا تھا اور انہوں نے طے کیا تھا نہیں مانا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ 30-35 سال میں بہت اونچے اٹھ گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پھر عدالتوں کو دیکھا، ایک فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا، وہ کوئی قانونی فیصلہ نہیں تھا، ایک ایسا تھا کہ جیسے کورٹ کوئی ڈپلومیٹک فیصلہ کر رہی ہے، سیدھا سیدھا سا، یا تو واضح کر کے وہ یہ بتاتے کہ یہ مسلمانوں کا دعویٰ اس پہ غلط ہے، جھوٹا، یا ہندوؤں کا دعویٰ اس پہ غلط ہے، جھوٹا، تو وہاں پر بات ختم کر دیتے مسلمان، اسی کی آڑ لے کے ختم کر دیتے جو کچھ بھی ہائی کورٹ نے کیا تھا، لیکن ختم تو ان کی لیڈرشپ کو نہیں کرنا تھا، تو اسی سے بڑی تھی وہ، اور اسی سے چپکے رہنا تھا اسے۔ پھر سپریم کورٹ کا نمبر آیا، سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا، وہاں سے اس بات کی شروعات ہو گئی کہ انصاف کے بجائے میجورٹی کمیونٹی کے مذہبی عقیدے کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ وہاں اس کے اندر انصاف کی بحثیں نہیں ہیں۔ جو نمایاں ہے جو چیز جس نے جو فیصلے پر حاوی ہوئی کہ یہ ایک بڑے گروپ کا مذہبی عقیدہ ہے، دیکھ لیا سپریم کورٹ کو، اس کے بعد بھی چین نہیں آیا کہ ابھی ہم ریویژن فائل کریں گے، لیکن وہاں تک جانے کے بعد مسلمان ٹھنڈے ہو گئے تھے، عوام ٹھنڈے ہو گئے تھے، گئے وہ سپریم کورٹ کے ریویژن کے اندر بھی ایک دو رزلٹ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، پہلے سے خوب اندازہ تھا فیصلہ کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک تو لوگوں کو نہیں تھا اندازہ جو اوریجنل فیصلہ ہوا تھا، لیکن ریویژن کے وقت کوئی نہ جوش تھا نہ انتظار تھا، اور لیڈرشپ سے پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمان بیدار نظر آئے، لیکن وہ بھی کوشش کرتے رہے آخر تک کہ ابھی اور چلیں گے اور چلیں گے، اور پھر آخر میں وہ چیپٹر، وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ باب تو بند ہو گیا، لیکن ہندو راشٹر بنانے والی سرکار کو آپ کے سر پر بٹھا گیا۔ تو یہ 36 سال ایسے گزرے، 33 سال ایسے گزرے کہ سب کو ہر طرح کی سیاست اور ہر طرح کی ڈپلومیسی اور ہر طرح کی ایکٹیویٹی کا ایسا ہوا کہ جیسے سینٹر اور مرکز وہ ایک کھنڈر جو تھا وہ تھا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا کہ بھئی ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی کہہ رہی، مذہبی لیڈرشپ بھی کہہ رہی، مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی انہوں نے سوچا نہیں اس بات کو کہ ہمارے ہر وقت کے، ہر دور کے مسائل کا حل قرآن دیتا ہے، اسے کبھی نہیں سوچا۔ قرآن نے دیا تھا، میں نے اس کے حوالے دیے تھے، لیکن بہرحال وہ تو ایک جگہ چھپا اور نکل گیا۔ اب اس کے بعد وہ ایشو جو ہے وہ تو سرد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ریویژن میں ہو جانے کے بعد گرم رکھنا تھا ان کو الگ الگ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کی کھائی بڑھانے کے لیے اس مسئلے کو، تو پھر وہ دوسرے ایشو نکالے گئے اور لائے گئے سامنے۔ یہاں سے تھوڑا سا سینسیبلٹی کچھ آنی شروع ہوئی مسلمانوں کے اندر، کچھ سمجھداری عوام میں آنی شروع ہوئی۔ مسلمان وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا اور پھر ریویژن ہوا اس پر خاموش رہے، اصل میں تو بہت پہلے خاموش ہو جانا چاہیے تھا، جب ساری امیدیں ختم ہو گئی تب خاموش ہوئے۔ تو بہرحال
اب وہ لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا تھا، ورنہ اگر لیڈرشپ کے اوپر اگر ہوتا تو وہ تو اس پر بھی شاید ہنگامے کھڑے ہو جاتے، لیکن اب وہ لیڈرشپ کو ہی معلوم تھا کہ ہنگاموں پر کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ پھر کشمیر کا ایشو آیا، کشمیر کی آٹونومی، وہاں کی جو ایتھنک نسلی ایک شناخت برقرار رہنے کی بعض جگہ آٹونومی دی جاتی ہے، اندرونی خود مختاری، وہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ہے، کشمیر کی ہٹا لی گئی۔ ایک ہی مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی، وہاں کی خود مختاری آٹونومی ہٹا لی گئی۔ بہت سی جگہوں پر آسام اور منی پور اور میزورم، ان جگہوں کے بہت سے، پوری اسٹیٹ میں تو نہیں لیکن بہت سے اضلاع کے اندر اندرونی خود مختاری ہے کہ وہ اپنی جو ان کا خاص کلچر ہے، وہ کلچر جو ایتھنک کلچر کہلاتا ہے یعنی نسلی کلچر، اس کو وہ باقی رکھ سکیں، وہاں دوسرے لوگ زمینیں خرید نہیں سکیں، وہ اپنے ضلع کا یا اپنے علاقے کا خود قانون بنا سکیں، وہاں کی فائننس کا بھی اور اندرونی خود مختاری کے۔ یہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں کے اندر موجود ہے، یہ اس ایک جگہ تھی صرف جو جہاں پر ایک اسٹیٹ میں مسلمان زیادہ تھے، وہاں کی وہ ختم کر دی گئی طاقت کے بل پر۔ یہ بھی سینسیبل فیصلہ تھا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد پھر یہ آیا CAA اور CAB، اور اس کے بعد پھر وہ قانون بنا۔ یہ بھی اب یہاں پہ یہ ہلکے ہلکے میچورٹی آ رہی ہے، حالات سے سیکھا اور حالات سے سیکھتے چلے گئے، اور اس وقت کے پھر اس کے بعد کے جو کچھ فیصلے ہوئے وہ اس کے اندر بڑی میچورٹی ہے، اور اس میں کئی چیزیں اور نمایاں نکل کر آئی۔ یہ ہے کہ بہت کھو کر کچھ سیکھا ہے، اس میں کئی چیزیں بہت نمایاں نظر آئی، اور اہم ترین بات ہے جو اس میں اہم ترین حصے ہیں وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد ملک کے بہت بڑے حصوں میں جگہ جگہ، تو اخبارات نہیں دے رہے، ٹی وی سب کو نہیں کور کر رہا، لیکن لگاتار ہندوستان کے بہت سے حصوں کے اندر بغیر لیڈرشپ کے نکل رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں، پھر بھی اگر جلوس ہوتے ہیں تو منظم ہوتے ہیں، کوئی جلسے ہوتے ہیں تو منظم ہوتے ہیں، اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔